الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ رب العزت سورۃ الفاتحہ میں ارشاد فرماتا ہے، الحمد للہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نور العرفان میں لکھتے ہیں کہ الحمد میں الف لام اگر استغراقی ہو تو معنی وہی بنیں گے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمائے، الحمدللہ سب خوبیاں اللہ کو، یعنی بلا واسطہ اور بالواسطہ ہر حمد رب کی ہی ہے، کیونکہ بندے کی تعریف در حقیقت اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ اور اگر الحمد پر الف لام عہدی ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ حمد مقبول وہ حمد ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کی جائے، لہذا مشرکین اور کفار خدا کی کیسی ہی حمد کریں، کیسی ہی تعریف کریں، نامقبول ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ماتحت نہیں۔ فرمایا رب العالمین، جو مالک سارے جہان والوں کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ ہر چیز کا خالق و مالک رب تعالی ہی ہے، مگر اسے اعلیٰ مخلوق کی طرف نسبت کرنا چاہیے، لہٰذا یہ نہ کہا جائے اے ابو جہل کے رب، بلکہ محمد رسول اللہ کے رب یوں کہنا چاہیے۔ فرمایا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، بہت مہربان رحمت والا روز جزا کا مالک، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اس آیت کی یعنی ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوجیں، اس کی تفسیر میں لکھا کہ اس سے معلوم ہوا، فرماتے نعبد کے جمع فرمانے سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے، اگر ایک کی قبول ہو تو سب کی قبول ہو۔ مزید اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اس کی تفسیر میں مفتی صاحب لکھتے ہیں ایاک نعبد یعنی تجھی کو پوجیں، اس کے تحت لکھا کہ نعبد کے جمع فرمانے سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے، اگر ایک کی قبول ہو تو سب کی قبول ہو۔ آیت کا دوسرا جز ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ حقیقتاً مدد اللہ تعالیٰ کی ہے، جیسے حقیقتاً حمد رب کی ہے، خواہ واسطے سے ہو یا بلا واسطے۔ خیال رہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، مدد لینا حقیقتاً اللہ سے، مجازاً اس کے بندوں سے۔ اس فرق کی وجہ سے ان دو چیزوں کو علیحدہ جملوں میں ارشاد فرمایا۔ خیال رہے کہ عبادت اور مدد لینے میں فرق یہ ہے کہ مدد تو مجازی طور پر غیر خدا سے بھی حاصل کی جاتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، یعنی تمہارا ولی اللہ اور اس کا رسول ہے، اور فرماتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، اور نیکی اور بھلائی کے کاموں پر تعاون کرو۔ لیکن عبادت غیر خدا کی نہیں کی جا سکتی، نہ حقیقتاً نہ حکماً، کیونکہ عبادت کے معنی ہے کسی کو خالق یا خالق کی مثل مان کر اس کی بندگی یا اطاعت کرنا، یہ غیر خدا کے لیے شرک ہے۔ اگر عبادت کی طرح دوسرے سے استعانت یعنی مدد طلب کرنا بھی شرک ہوتی تو یہاں یوں ارشاد ہوتا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ بھی خیال رہے کہ دنیاوی یا دینی امور میں کبھی اسباب سے مدد لینا، یہ در پردہ رب تعالی سے ہی مدد لینا ہے۔ بیمار کا حکیم کے پاس جانا، مظلوم کا حاکم سے فریاد کرنا، گناہگار کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا اس آیت کے خلاف نہیں، جیسے کسی بندے کی تعریف کرنا الحمدللہ کے عموم کے خلاف نہیں، کیونکہ وہ بھی حمد بھی بالواسطہ رب ہی کی حمد ہے، رب ہی کی حمد ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ اللہ کے نیک بندے بعد وفات بھی مدد فرماتے ہیں۔ معراج کی رات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 50 نمازوں کی 5 کر دی،
اب بھی حضور علیہ السلام کے نام کی برکت سے کافر کلمہ پڑھ کر مومن ہو جاتا ہے، لہذا صالحین سے، نیک بندوں سے ان کی وفات کے بعد بھی مدد مانگنا اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اس سے تین مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ رب کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت سیدھے راستے کی ہدایت ہے، اس طرح کہ ہر نعمت میں اس کی دعا کرائی گئی۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس پر تمام اولیاء اللہ اور صالحین ہوں، کیونکہ وہی رب کے انعام والے بندے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور وہ راستہ صرف مذہب اہل سنت کا ہے کہ اس میں اولیاء اللہ گزرے ہیں اور اب بھی ہیں۔ تیسرے یہ کہ ہدایت صرف اپنی کوشش سے نہیں ملتی بلکہ رب کے کرم سے ملتی ہے۔ مزید ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا کہ جن پر غضب ہوا، اور نہ ہی بہکے ہوئوں کا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ نور العرفان کے اندر لکھتے ہیں کہ گمراہوں کی ہمراہی خدا کا غضب ہے، نہ ان کیسے عقیدے رکھے، یعنی ان جیسے نہ ہی عقیدے رکھے، اور نہ ہی ان جیسی شکل و صورت بنائے، اور نہ ہی ان کی بری رسمیں اختیار کرے۔ مغضوبی علیہم سے یہودی اور ضالین سے عیسائی مراد ہیں۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ عداوت کے کفر سے محبت کا کفر نرم ہے۔ یہودی عداوت پیغمبر کی وجہ سے کافر ہیں، یعنی اللہ کے نبیوں سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے یہودی کافر ہیں، اور عیسائی محبت پیغمبر میں حد سے بڑھ کر کافر ہوئے۔ مگر رب نے یہودیوں کو مغضوبی علیہم فرمایا، یعنی ان پر غضب کیا گیا، اور عیسائیوں کو گمراہ۔ دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ مومن کو چاہیے کہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت، ہر چیز میں یہود و نصارہ اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ ان جیسی صورت بنائے، نہ ان کی رسمیں اختیار کرے، نہ ان جیسے عقیدے اختیار کرے، کیونکہ یہ تمام چیزیں کفار کا راستہ ہیں۔ سورۃ فاتحہ سے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں اس کے بارے میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ناجائز کام میں بسم اللہ پڑھنا منع ہے کہ اس میں رب کے نام کی توہین ہے۔ اسی طرح ذبح کے وقت پوری بسم اللہ نہ پڑھے بلکہ یوں کہے بسم اللہ اللہ اکبر، کیونکہ وہ قہر کا مقام ہے، رحمت کا نام نہ لے۔ تیسرا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ خطبہ جمعہ میں حمد واجب ہے، اور خطبہ نکاح میں اور دعا اور مستحب کام میں حمد الہی مستحب ہے۔ کچھ کھا پی کر حمد سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح مقتدی امام کے پیچھے الحمد نہ پڑھے اور نہ ہی سورت پڑھے، کیونکہ امام کی قراءت اس کی قراءت ہے بحکم قرآنی، یعنی قرآن پاک کے حکم کے مطابق خاموش رہنا اور قراءت کا سننا یہ فرض ہے۔ اس مسئلے کی پوری تحقیق جا الحق حصہ دوم میں ہے، وہاں سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھ کر آہستہ آواز میں آمین کہنا چاہیے، کیونکہ آمین دعا ہے اور قرآنی حکم ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نور قرآن سے ہمارا سینہ روشن فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔